نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرۃ دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، قلب نے دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، حق و یقین فنا فی توحید غرق فی توحید، فنا فی ذکر سلطان الاذکار فنا فی اللہ دا کمال عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جات شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آئیو درس تصوف دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ وڑے وچوں حضرت ابو علی ربت باری رحمت اللہ دے بارے نفحات الانس وچوں مختصر جہا ذکر کرانگے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دے بارے اولیاء اللہ دے بارے انہیں شان بیان کیتی ہے کہ یہ میرے سچے دوست ہے کہ جنہاں نہ دنیا جو کوئی خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کو غم ہوئے گا، اس لیے کہ نہ دوستی دا حق ادا کیتا اور یہ ازلی سعید الفطرت روحاں نے جنہاں روز الست دلوں زبان دے نال نہ دلوں بھی بلا کے آ سکا اور قلب اور خدا مست ہو گئے، ذات مولا ڈب گئی ہیں فنا فی توحید غرق فی توحید ہو گئے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں جنہیں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نجومی بابیاں دے پروگراماں چو نکل گئے، قلب نکلے ادھا نکلے تو کوشش بھی کرنے انہاں دا خیال نہیں آتا انہاں قلباً ذات مولا چ ہمیشہ لے ڈب گئے، قرآن و سنت دی روشنی چ ظاہری بات نہیں روحانی سفر کیتا اور دید مولا دی نعمت حاصل کیتی، اور یہ اللہ والے جی دے بارے رب سنے فرمایا کہ انہاں دنیا چ کوئی خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانوں بھی چاہیے اگر اسی دنیا قبر اور آخرت کامیابی چاہنے ہیں، دنیا دی فلاح چاہنے ہیں، تو سانوں بھی چاہیے ماسو اللہ تو قلب نکل جائیے، سچی توبہ کریے۔ راہ مولا دا مسافر بنیے تلاش مولا لگ پئی ہے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو کہ میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ اور اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسو اللہ دیاں علائشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں تو خالی کر کے بے رغبت بے تیان کر کے انہیں طلب اور محبت چوں نکل کے اپنے اندر نو خالی کر کے سچے
صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، بدعتاں رخصتاں تعویلاں دے دشمن، متقی سرفروش بت شکن، اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر، سچے علماء مشاہد کی خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کر سکیے، علم حاصل کریے اور انہیں صحبت مولا کو نعمت حاصل کریے، تو جب تک دولت کبرا نعمت عظمیٰ حاصل نہیں ہوندی راہ مولا تو مسافر نہیں بن سکتے، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، انہوں کو نوری توجہات لئیے، پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نفی اس بات دنوں پانی دئیے، یعنی ذکر کثیر کلمہ طیب دے ذکر کثیر نہ اپنے اندر نورانی کریے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات تسبیح کے قرب و ولایت کریے، تاکہ ولایت دے کمالات حاصل ہون، کیونکہ نبوت دا بوئہ تو بند ہو چکے ہیں، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تو قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے، یہ آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی طرف، جو ہر طرح دی کامیابیاں دا نسخہ کیمیا ہے، اور امت دا عروج بھی عمل قرآن و سنت نال ہے، پچھے امت زوال دا شکار اسے واسطے ہوئی سی کہ قرآن نے چھڈیا سکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تباہ نے چھڈیا، دنیا دے پیچھے لگ گئے، نفس پرستی شروع کرتی، شیطان دے افلاطونی پروگرام میں پیچھے لگ گئے، اور یہ سارا قوم دجالیاں کروایا، ساڑھے اندر فرقے بنائے، فرقیاں بنائیاں، ٹولیاں بنائیاں، 2 نمبر غیر شرع صوفیزم دے نانا بابے بنائے، جنہاں قرآن و سنت تو ہٹایا نہ لوکاں نے، اور سانوں یوگا ہریکیاں ٹیلی پیتھیاں ہپناٹزم مسمرزم سندا ہیلنگ انرجیاں مائنڈ سیساں وچ سائیککزم دے اندر سپرچلزم وغیرہ شیطانی علماء پھساتا، پامسٹری دے اندر لاتا، جادو ٹونے پیچھے لایا، علم الجفر رمل دے پیچھے لا کے لوگوں نے گمراہ کیتا، حالانکہ سچی روحانیت سچا علم صرف علم اسلامی علم تصوف ہے، جڑی قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے، سانوں چاہیے کہ انہیں سچے علماء مشائخ کو قرآن و سنت فقہ تصوف کا علم حاصل کریے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصروف مجاہدات کریے، کیونکہ مجاہد دے اندر مشاہدہ لائی ہے، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ ملن دی عادت بنائی ہے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توکھا فراڈ ریا نفاق شرک بدعتاں رخصتاں تعویلاں جویاں نشیاں اللہ سبحانہ دی نافرمانیاں جو نکلی ہے، تو قرآن و سنت دی ضرورت کے مطابق عمل کرنے ہویا اپنے اندر نورانی کریے، ٹائم و سپیس کسے سکل ماضی حال و مستقبل جو نکلی ہے، اپنی ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہون، اندر نورانی ہوئے، ہر ظلماتی لہر اندر جڑے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکینسی نہ رابطے دی کوشش کردی رہندی ہے، جب اندر نورانی ہوگا تو پھر روح اس کاکی عنصری وجود چ نکلے گی، باطن چ پرواز کرے گی، باطن چ سیر و پرواز کر کے روحانی مجلساں وچ حاضر ہوئے گی، نیک جنات ارواح ملائکہ فرشتیاں نال نہ ملاقاتاں ہون گیاں، آسمان دیاں سیراں نصیب ہون گیاں، آسماناں دیاں لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب ہوئے گا، پھر عالم ناسوت عالم ظاہر عالم دنیا جو نکل کے عالم جبروت ملکوت لاہوت ہاہوت دے سیراں نصیب ہون گیاں، روحی قدمی بھی اور نظری بھی، کیونکہ قدمی روحی سیر جڑی ہے حقیقت صلوات تک اگے سیر نظری ہے،
پھر روح باطن جی پرواز کردیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کرے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے. قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اللہ سونا فرماندا میں تیری شان رب تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں وچ تسی کیوں غور نہیں کردے، میں تھوڑے نال ہاں وہو معکم فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ دا رخ. اللہ سونا ظاہر باطن دے اندر اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ حاضر و موجود ہے. صرف اسی دور ہے، نفس و خلق جو نکل جائیں گے، ماسوا اللہ تو نکل جائیں گے تو اللہ سونا سب مل جائے گا. تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رہے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام پر ہے، چرخی نیلی فام سے مزہ تیری ستارے جس کی کر دے رہا ہوں وہ کاروان تو ہے. لیکن قرآن سننے دی روشنی وچ قرآن پاک بہت بڑا خزانہ علماء دا، لیکن یہ جو غوطہ خوری دی لوڑ ہے. جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وہ زمانے میں موضوع تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. کہ قرآن نو چھڑ کے شیطانی نصاباں تبلیغی نصاباں پیچھے لگے تو تباہ و برباد ہو گئے. الحمدللہ اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے، غزوہ ہند دا ٹریلر شروع چل پیا تو غزوہ ہند ساڑھے سر تے کھڑا ہے. لیکن غزوہ ہند وچ کامیاب وہی ہون گے جنہاں نماز عشق نیتی ہے اور سچے اللہ والے کو روحانی تربیت حاصل کیتی ہے اور فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، فنا فی ذکر نے. علی اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت نہ کوئی غم ہوئے گا. انہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت ابو علی حروت باری رحمت اللہ علیہ نفحات الانس وچ لکھیا کہ آپ دا خاندانی تعلق جڑا وہ شہنشاہ ایران دے شہنشاہ کسرا نال تے آپ ایک دفعہ جامع مسجد دے لاگوں گزر رہے سی تے حضرت جناب بغدادی مسجد وچ بیٹھے گلاں کر رہے سگے. حضرت جناب بغدادی فرمایا کسی شخص نو کہہ رہے سنو کہ اللہ والے سنو. تے حضرت علی ابو علی کہنے لگے میں سمجھا شاید مینوں آپ نے بلایا. آپ بہت بڑے عالم و فقیہ آ سکے اور ادیب سکے، قوم دے سردار سکے. آپ حضرت ابو عبداللہ حروت باری دے ماموں سکے. تے آپ فرماندے میں سمجھا شاید حضور جناب بغدادی مینوں کیا میں اتنے بہ گیا. آپ دیاں گلاں سنن لگ پیا. آپ دیاں گلاں دا میرے تے اتنا اثر ہویا، آپ دی توجہات دا نگاہ دا جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. ہوا ہے گو تند و تیز چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو دیا ہے حق نے انداز خسروانہ. کیا فرماندے کہ میری اندر آپ دی توجہات اور نگاہ دا اثر ہویا، تعلیمات دا گفتگو دا اثر ہویا کہ میرے اندر روحانی انقلاب آ گیا. دنیا دی طرف رغبت کم ہو گئی، اللہ کی طرف دل جڑا راغب ہو گیا. اور اس کے بعد میں پھر سب کچھ چھڑتا اور صوفیہ کرام دا درویشاں دا سچے اللہ والے دا رستہ اپنا لیا، راہ مولا دا مسافر بن کے تلاش مولا لگ پیا. حضرت ابو علی کاتب فرماؤندے نے کہ میں علم شریعت اور علم حقیقت دا جامعہ
ابو علی روت باری رحمت اللہ علیہ تو زیادہ کسی آدمی نے دیکھا۔ حضرت ابو علی کاتب جدوں بھی آپ دا نام لیندے تے سیدنا دا نا لقب لاحقہ لا کے یعنی میرے آقا کہہ کے بلاؤندے تے حضرت ابو علی کاتب دے شاگرد انہوں نے اس گل دے رشک ہویا، وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا حضور تسی انہوں نے اپنا سید اور آقا کیوں کہندے ہو؟ حضرت ابو علی کاتب فرمان لگے کہ ہاں وہ اداں دے ہی نے، اس لیے کوئی شریعت تو طریقے دی طرف آئے ہیں اور اسی حقیقت تو شریعت دی طرف آئے ہیں۔ تو اس قابل ہے کہ انہوں نے سید نہ کیا جاوے۔ آپ فرما دے کہ ایک جماعت نو انہیں دوست بنا لیا۔ حضرت ابو علی روت باری فرما دے کہ ایک جماعت نو انہیں یعنی اللہ سونے دوست بنا لیا انہوں دے اعمال تو پہلے، اور ایک جماعت نو دشمن بنا لیا انہوں دے اعمال تو پہلے، اس تو بعد سب نو جزا دتی انہوں دے اعمال دے مطابق۔ پھر آپ فرما دے نے قید خانے بھی سب تو زیادہ تنگ قید خانہ جڑا مخالفاں دے نال رہنا ہے۔ پھر آپ فرما دیا فیل دے اتے قول دا ود جانا نقصان اور عیب دی گل ہے، اور قول دے اتے فیل دا ود جانا بزرگی دی گل ہے، یعنی علم دے اتے عمل دا ود جانا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما دیا بندے دا اللہ سونے تو اعراض کرن دی نشانی بندے نو مشغول کرنا ہے انہاں چیزاں جڑیاں آخرت نفع نہیں دیندیاں۔ پھر آپ فرماندے جب تک تو اپنی ذات تو پوری طرح نہیں نکلے گا عشق نگر سے تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اج دی ساری گفتگو اور آپ دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ اگر عشق نگر سے داخلہ چاہنے ہیں تو سانو چاہیے قرآن و سنت دے علم دے اتے پورا قلب عمل کریے تاکہ عشق نگر سے داخل ہو کے دیدی مولا دی دولت کبرا نعمت عظمہ حاصل کر سکیے۔ اللہ سن دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سن ایسا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، تبتا نسود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عبدالدار عطا فرما۔ قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا اور قلب انتابت اپنی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بڑا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دے جالیاں دین و ایمان فروش منافقہ گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرف لاتونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقف اور ساڑھے اندر موجود انہوں نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔